बाला एक गरीब मोची था जो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी और दो बेटियों के साथ रहा करता था। बाला बहुत ही मेहनती और ईमानदार मोची था। वो हर एक के साथ इखलाक से पेश आता। बाला की बीवी बाली भी बहुत ही साबिर और समझदार खातून थी। बाला मोची का काम करता और बाली लोगों के घरों में काम करती। ये उनका गुजारा हो जाता। बाला की दोनों बेटियां करीब के मदरसे में पढ़ने जाती और वापस आकर माँ का हाथ बटाती। दोनों लड़कियां बहुत ज़हीन थी। बाला और बाली दोनों अपनी बेटियों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, मगर दोनों की आमदन इतनी ज़्यादा ना थी कि वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सके। उसके लिए वो दोनों पैसे भी जमा कर रहे थे। बाला की दुकान भी काफ़ी खस्ता हाल थी। बाला उसकी भी मरम्मत करवाना चाहता था। गांव के लोग भी बाला ही की तरह गरीब थे। बाला जूतों की मरम्मत के लिए उनसे ज़्यादा पैसे ना लेता। बाला गरीब था, मगर इसके बावजूद दोनों मियाँ बीवी खुश और मुतमईन थे। सर्दियों के दिन थे। बाला अपनी दुकान पर जूतों की मरम्मत कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी। बाला को शदीद भूख लगी थी। बाला ने जूते एक तरफ रखे जिनको वो मरम्मत कर रहा था और खुद बाली के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में उसे बाली दूर से आती हुई दिखाई दी। बाली करीब आई तो बाला ने देखा कि बाली के एक हाथ में खाने का डब्बा जबकि दूसरे हाथ में अंगीठी मौजूद है। बाली ने फौरन खाना बाली के सामने रखा और एक तरफ अंगीठी रख दी और बाली से बोली, बाली, आज मुझे आने में कुछ देर हो गई है। तुम जल्दी से खाना खा लो। यकीनन तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। सर्दी बहुत है, खाना ठंडा हो जाएगा। बाला ने खाना खाते हुए बाली से कहा, तुम अंगीठी क्यों ले आई? तो बाली बोली, बाला, तुम हमारे लिए काम करते हो और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हो। मैं जानती हूँ तुमसे सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने सोचा तुम्हें ठंड ना लगे, इसीलिए अंगीठी अपने साथ ले आई। बाला दिल ही दिल में खुश होने लगा कि बाली उसका कितना ख्याल रखती है। कुछ ही देर बाद बाली वहाँ से चली गई और बाला फिर से जूते मरम्मत करने लगा। कुछ देर गुजरी। बाला ने देखा कि बहादुर इसके पास चला रहा है। बहादुर उस गांव में ही रहता था। बहादुर बाला ही की तरह गरीब था। वो उस गांव के भट्टे पर मजदूरी का काम किया करता था। बहादुर बाला की दुकान में पहुंचा। उसने बाला को सलाम किया। बाला ने बहादुर को सलाम का जवाब दिया और उसे बैठने का इशारा किया। बहादुर बैठ गया। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। बाला ने बहादुर से कहा, बहादुर भाई, तुम तो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? सब खैर तो है? तो बहादुर बोला, क्या बताऊं बाला भाई, तुम तो जानते हो मेरी बड़ी बेटी की शादी होने वाली है। लड़के वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने भट्टे के मालिक से भी पैसों की बात की थी, पर वो भी अब मुझे उधार नहीं देता। अब मैं परेशान हो गया हूँ। लड़के वाले आने वाले हैं और मेरे पास जूते भी नहीं हैं। मैं जूते बनवाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। ये देखें, ये मेरे दादा के जूते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें मुरम्मत कर दो। बाला ने जूते लेकर उनकी हालत देखी, जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहादुर ने बाला की तरफ देखा और दिल में सोचने लगा कि बाला उन जूतों की मुरम्मत नहीं करेगा। बहादुर जल्दी से बोला, पहले ये जूते बहुत अच्छी हालत में थे, मगर मेरे वालिद ने उनको इतना पहना कि वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अगर मजबूरी ना होती तो मैं ये जूते ना बनवाता। बाला ने अलट पलट कर जूतों को देखा। बहादुर, तुम्हारे दादा तो बहुत बड़े जिम्मेदार थे। बहादुर पुरजोश होते हुए बोला, हाँ, मेरे दादा बहुत बड़े जिम्मेदार थे।
میرے دادا کی موت کے بعد میرے والد نے ساری جائیداد فروخت کر دی۔ اگر وہ جائیداد آج ہوتی تو ہم اتنے برے حالات میں نہ ہوتے۔ بالا نے محسوس کیا کہ جوتے بھاری ہیں۔ بالا نے بہادر سے کہا، بہادر بھائی، یہ جوتے تو ہرن کی کھال کے بنے ہوئے لگتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، اللہ سب خیر کرے گا، میں تمہارے جوتے مرمت کر دوں گا۔ بالا کچھ عرصے سے پیسے بھی جمع کر رہا تھا، دکان کی مرمت اور اپنی بیٹیوں کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروانے کے لیے۔ بالا نے بہادر سے کہا، میرے پاس کچھ رقم موجود ہے، تم وہ رکھ لینا، اسے تم شادی کے اخراجات کے لیے استعمال کر لینا۔ بہادر بالا کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے بالا کا شکریہ ادا کیا اور بالا سے کہا، بالا بھائی، میں بھٹے کے مالک سے دوبارہ بات کروں گا۔ اگر اس نے مجھے پیسے دے دیے تو میں تم سے نہیں لوں گا، اور اگر اس نے مجھے پیسے نہ دیے تو پھر میں تم سے پیسے لے لوں گا۔ بالا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بہادر وہاں سے چلا گیا۔ بالا نے دوسرے جوتے ایک طرف رکھ دیے اور بہادر کے جوتے مرمت کرنے لگا۔ جوتے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ بالا نے جیسے جیسے جوتوں کو کھولنا شروع کیا، اس کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی۔ بالے کا چہرہ تن گیا۔ بالا نے سب سے مہنگا چمڑا نکالا جو کہ وہ بہت ہی بڑے بڑے ذمہ داروں کے جوتوں میں لگایا کرتا تھا، اور بہادر کے جوتے بنانے لگا۔ شام تک اس نے جوتے تیار کر لیے، مگر اس کے چہرے کی رنگت میں کوئی فرق نہ آیا۔ جوتے بہت خوبصورت تیار ہوئے تھے اور اب وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ بالا نے تمام اوزار صندوق میں رکھے اور دکان کو تالا لگا دیا اور خود گھر کی جانب چل دیا۔ بالا تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بالا گھر پہنچ گیا۔ بالی سالن بنا رہی تھی۔ دونوں بچیاں کام کر رہی تھی۔ بالا نے بالی کو آواز دی۔ بالی بالا کی آواز سن کر اس کے پاس آئی اور اس سے بولی، بالا، آج تو تم کام سے اتنی جلدی واپس آ گئے ہو۔ بالی بالے کے چہرے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ بالا نے بالی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو ساری بات بتائی۔ بالی بالا کی بات سن کر بہت حیران ہوئی اور خوش بھی۔ بالا نے بالی سے کہا، بس اب دیر نہیں کرو، ہمیں جلدی سے بہادر بھائی کے گھر جانا ہے۔ بالی نے چولہے کی آگ کو تھوڑا کیا۔ بالی نے اپنی بچیوں کو بتایا کہ وہ بھی آتی ہے، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ بالی بالا کے ساتھ بہادر کے گھر چلی گئی۔ بہادر بالا کو اچانک اپنے گھر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بہادر کی بیوی نے بالا اور بالی کو چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ بالا اور بالی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بالا نے دیکھا کہ بہادر بہت پریشان ہے۔ بالا نے تھیلے سے دونوں جوتے نکالے اور بہادر کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، میں نے تمہارے جوتے تیار کر دیے ہیں۔ بالا نے جوتے دیکھے جو بالکل نئے لگ رہے تھے اور خاموشی سے ایک طرف رکھ دیے۔ بالا نے دیکھا بہادر اور اس کی بیوی دونوں بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بالا نے بہادر سے پوچھا کہ مالک نے کیا کہا، تو بہادر افسردہ لہجے میں بولا کہ اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت اس سے پیسے مانگتا رہتا ہوں، نہ جانے اب میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی۔ بالا نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک ململ کے کپڑے کی پوٹلی نکالی۔ بالا نے اسے کھولا تو سب نے دیکھا کہ اس میں ہیرے جگمگا رہے تھے۔ بالا نے بہادر سے کہا، بہادر بھائی، جب میں تمہارے جوتے بنا رہا تھا تو وہ مجھے کچھ بھاری محسوس ہوئے، اور جب میں نے ان کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ ہیرے موجود تھے۔ یقیناً تمہارے دادا نے اپنی دولت
چور اور ڈاکوؤں سے محفوظ کرنے کے لیے ان جوتوں میں چھپا دی ہوگی۔ بالا نے وہ ہیرے بہادر کو دیتے ہوئے کہا۔ بہادر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہیرے لیے اور پھٹتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بالا نے بہادر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بس اب رو مت، دیکھو خدا نے تمہاری کیسے مدد کی ہے۔ اب تمہیں بھٹے پر بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان ہیروں کو لے جا کر تم شہر میں بیچ دو اور ان سے تم اپنی بیٹی کا سامان خرید لینا، اور جو باقی پیسے بچیں ان سے تم اپنا نیا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو۔ بہادر نے ایک مرتبہ پھر سے بالا کا شکریہ ادا کیا۔ بالا نے کہا، بہادر بھائی اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ بالا اور بالی جانے کے لیے اٹھنے لگے تو بہادر اور اس کی بیوی نے بالا اور بالی کو کھانا کھانے کے لیے روک لیا، مگر بالا بولا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں بچیاں بھی اکیلی ہیں، ہم پھر کسی وقت آئیں گے۔ بہادر اور اس کی بیوی بالا اور بالی کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ راستے میں بالی نے بالا سے کہا، بالا تم وہ ہیرے اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، ان سے تم اپنی دکان کی مرمت بھی کروا سکتے تھے، بچیوں کو اچھے اسکول میں داخل بھی کروا سکتے تھے، اور مجھے سونے کے کنگن بھی بنوا کر دے سکتے تھے، اور اگر تم بہادر بھائی کو نہ بتاتے تو انہیں پتہ بھی نہ چلتا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم ایک ایماندار اور بہادر انسان ہو، تمہارے دل میں کسی قسم کا لالچ نہیں۔ بالی نے اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بالا بولا، بالی میں تیرے لیے کنگن بھی بنواؤں گا، اور ہماری بچیاں اسکول بھی جائیں گی، اور ہماری دکان کی مرمت بھی ہو جائے گی، مگر یہ سب میں اپنی محنت کی کمائی سے کروں گا۔ بالی پھر سے بولی، بالا تم دنیا کے سب سے اچھے شوہر اور میری بچیوں کے سب سے اچھے والد ہو۔ بالا اپنی تعریف سن کر شرما گیا اور زور سے بولا، بالی ہمیں دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو، بچیاں گھر میں اکیلی ہیں۔ بالی سمجھ گئی کہ بالا اپنی تعریف پر شرما گیا ہے۔ بالی دوسری طرف منہ کر کے مسکرانے لگی اور تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب چلنے لگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔